بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، ختم نبوت کورس کا آج دوسرا روز ہے۔ کل ہم نے آیات قرآنیہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان کیا، اور آج کی نشست میں ہم احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین رقم الحدیث 3535 میں آپ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتا فاحسنہ و اجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم رقم الحدیث 2286 میں بھی بیان کی گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو 3 سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور بڑا خوبصورت حسین و جمیل گھر بنایا، لیکن اس کے ایک گوشے میں، ایک زاویے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ تو فرمایا کہ لوگ آتے تھے اور اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے تھے اور تعجب کا اظہار کرتے تھے، اسے پسند کرتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ کی جگہ بھی مکمل ہوتی، تو پھر یہ محل اور یہ مکان مکمل ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بیان فرما دیا واضح الفاظ میں کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس حدیث سے خاتم النبیین کا معنی بھی واضح ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مثال کے ذریعے اس ختم نبوت کے مسئلہ کو واضح فرمایا، اور فرمایا کہ جس طرح وہ مکان جو تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی آخری اینٹ ہے،
اور جب وہ اینٹ لگا دی جائے، اس جگہ وہ اینٹ رکھ دی جائے، تو وہ محل اور وہ مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی اور اینٹ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ اسی طرح قصر نبوت کا محل اللہ جل شانہ نے بڑا خوبصورت اور حسین بنایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور مجھے قصر نبوت کی آخری اینٹ بنایا۔ جس طرح آخری اینٹ کے بعد کسی اور اینٹ کی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو اسی طرح جب میں تشریف لے آیا تو اب میرے بعد کسی نبی اور رسول کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ خاتم النبیین کا معنی وہ نہیں جو قادیانی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کی مہر سے اور آپ کے فیضان سے نبوت ملتی ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضعها، رقم الحدیث 523، اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں کی بنا پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ پہلی بات کہ مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم وہ کلام کہ جس کے الفاظ مختصر ہیں لیکن ان کے معنی سمندروں کی طرح ہیں، اور تھوڑے سے الفاظ میں معنی کے سمندر سمو دیے گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلام کی شان اور خصوصیت ہے۔ اور دوسری شان یہ ہے کہ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، آپ کی ہیبت کافروں پر طاری فرما دی، اور بڑی بڑی طاقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے لرز جایا کرتی تھیں۔ اور فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا۔ سابقہ امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں، مال غنیمت وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ میرے لیے پوری زمین کو طہور بنا دیا اور مسجد بنا دیا۔ پوری زمین آپ کے لیے پاک کرنے والی بنا دی، زمین پر تیمم کیا جاتا ہے، اور مسلمان کو جہاں بھی پاک جگہ ملے اسے مسجد بنا سکتا ہے، وہاں نماز ادا کر سکتا ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، وہ اپنی مخصوص جو عبادت کی جگہ ہے اسی جگہ نماز ادا کر سکتے تھے۔ فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میری ذات پر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے سنن ترمذی میں باب ما جاء فی الغنیمہ اور رقم الحدیث 1553 وہاں اس کو بیان کیا، اور فرمایا کہ ھذا حدیث
حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر مجھے 6 فضائل عطا فرمائے، تو آپ کے یہ 6 خصوصی فضائل، ان میں بھی اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف، کیونکہ آخری نبی وہی ہوگا جو عظیم شانوں کا مالک ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی شانیں عطا فرمائیں جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل نہ تھیں، اور فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ بھی آپ کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تو ان کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار محدود ہوا کرتا تھا، مگر اللہ جل شانہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو پہلے نبی تشریف لاتے اور ان کا زمانہ گزر جاتا اور نبی آ جاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بھی آپ کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن آخر میں فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میری ذات پر اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کر دیا، مجھ پر نبوت اور رسالت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں بھی جو آپ کو خاتم النبیین ارشاد فرمایا گیا، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس سلسلہ کی تیسری حدیث پاک ہے صحیح بخاری، رقم الحدیث 3455، باب کا نام ہے ما ذکر عن بنی اسرائیل عن فرات القزاز قال سمعت ابا حازم قال قعدت ابا ہریرۃ 5 سنین فسمعته يحدث عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون الخلفاء فيكثرون۔ فرات قزاز وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حازم سے سنا، اور ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے 5 سال تک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی۔ یہ حدیث کے پختہ ہونے اور اس روایت کے قوی ہونے کی دلیل ہے کہ جب شاگرد اسے استاد کی زیادہ صحبت حاصل ہے اور زیادہ عرصہ تک استاد کے ساتھ اسے ملازمت حاصل ہے، تو اس کی بیان کردہ روایت زیادہ ثقہ اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل ان کی سیاست، ان کے ملکی معاملات، ان کے انتظامی معاملات ان کے انبیاء کرام علیہ السلام چلاتے تھے۔ علما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا دوسرا نبی ان کا خلیفہ بن جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، ہاں میرے بعد خلفاء کثیر ہوں گے، بکثرت ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہی حدیث پاک صحیح مسلم باب وجوب الامر بالوفاء ببیعت الخلفاء، رقم الحدیث 1842 میں، اور سنن ابن ماجہ باب الوفاء بالبیع
رقم الحدیث 2871 میں اس کو بیان کیا گیا۔ چوتھی حدیث پاک ہے سنن ابی داود کتاب الفتن والملاحم، رقم الحدیث 4252۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب، 30 جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا، یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس حدیث پاک میں ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب یعنی جھوٹا کہا، تو جس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا دعویٰ کرنا ہی واضح دلیل ہے کہ یہ کذاب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو کذاب کا نام دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، اور لا نبی بعدی ارشاد فرما کر آپ نے خاتم النبیین کا معنی بھی متعین کر دیا۔ اب آگے 5ویں حدیث پاک ہے صحیح مسلم کتاب الحج، باب فضل الصلاۃ بمسجد مکہ والمدینہ، رقم الحدیث 1394، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد، کہ بے شک میں آخری نبی ہوں اور بے شک میری مسجد مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، انی آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں۔ اگر کوئی بات میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور فرمان کی تکذیب کرتا ہے۔ البتہ قادیانی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کی مسجد کے بعد اور بھی مسجدیں بنیں، تو پتہ یہ چلا کہ آخر کا معنی آخری نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے بلند رتبہ عظمت و شان والی، کہ میری مسجد تمام مساجد سے زیادہ عظمت اور شان والی ہے۔ تو جب آخر المساجد کا یہ معنی ہے تو پھر آخر الانبیاء کا بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے کہ میں مرتبہ شان کے لحاظ سے انبیاء کرام علیہ السلام پر فوقیت رکھتا ہوں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب واضح ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ آخر الانبیاء، آخر کا معنی بلند رتبہ ہے، تو لغت کی کسی کتاب سے یہ معنی دکھاؤ، لغت کی کسی کتاب سے یہ معنی یا قرآن و سنت سے یہ معنی ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پہلے بتایا تھا، لغوی معنی کتب لغت سے، ائمہ لغت کی تصحیحات سے، اہل لسان سے ثابت ہوگا، شرعی معنی قرآن و سنت سے ثابت ہوگا۔ تو یہاں لغت میں یا قرآن و سنت میں کسی جگہ آخر کا معنی یہ بیان نہیں کیا گیا جو قادیانی بیان کرتے ہیں۔ البتہ احادیث کی کتابوں میں یہ تو بتایا گیا ختم بہ النبیون،
اور فرمایا لا نبی بعدی، تو یہ حدیث اس بات کی تعین کر رہی ہیں کہ آخر کا معنی آخری ہے۔ باقی آپ اعتراض کریں گے کہ پھر آپ کی مسجد آخری مسجد کیسے ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک دیگر کتب میں بھی بیان کی گئی۔ الترغیب والترہیب، کتاب الحج، اور اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505، مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع الریاض کی وہ مطبوعہ ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ الترغیب ترہیب میں بھی یہ حدیث ہے، اور کشف الاستار عن زوائد البزار، اس کا صفحہ نمبر 56 اور رقم الحدیث 1193، باب فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی یہ حدیث بیان کی گئی، مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں اصل عبارت یوں ہے کہ میری مسجد انبیاء کرام علیہ السلام کی مساجد کی خاتم ہے، یعنی نبیوں کی مسجدوں میں سے میری مسجد آخری مسجد ہے۔ ہاں، اس کے بعد اور مسجدیں بنیں گی، وہ نبیوں کی مسجدیں نہیں ہوں گی، انبیاء کی مساجد میں سے میری مسجد آخری مسجد ہے۔ اب اس پر وہ اشکال وارد نہیں ہوگا، اور مرزائیوں کا، قادیانیوں کا وہ استدلال اس سے نہیں ہو سکے گا۔ چھوٹی حدیث پاک ختم نبوت کے سلسلہ میں سنن ترمذی، ابواب الرؤیا، باب ذہابہ النبوت و باقیت المبشرات، رقم الحدیث 2272، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، لہذا میرے بعد کوئی رسول نہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قال فشق ذلک علی الناس، لوگوں کے لیے یہ بات دشوار گزری، اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن المبشرات، نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، ہاں مبشرات باقی ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا حضور مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ روی المسلم وہی جزء من اجزاء النبوہ، مبشرات مسلمان کے خواب ہیں جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ 7ویں حدیث پاک ہے صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ تبوک، رقم حدیث ہے 4416۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد گرامی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبوک کی طرف تشریف لے گئے، غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ واستخلف علی، اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان دنوں کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا۔ فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ، مجھے بچوں اور عورتوں میں آپ خلیفہ بنا کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ شیر خدا ہیں، آپ اسد اللہ ہیں، تو آپ کے سینہ میں شوق جہاد ہے، شوق شہادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت
اور آپ کی صحبت کا شوق ہے، اس لیے انہوں نے یہ عرض کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام۔ الا انہ لیس نبی بعدی، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے پیچھے قوم میں اپنا خلیفہ ان دنوں کے لیے خلیفہ بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ مگر یہاں بھی بات تو وہی ہے کہ آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان دنوں کے لیے، اس زمانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جب حضرت علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں، باب مدینۃ العلم بھی ہیں، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو شیر خدا بھی ہیں، اتنی شان و عظمتوں کے باوجود وہ نبی نہیں ہیں، تو پھر اور کوئی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ 8ویں حدیث پاک ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فرض الجمعہ، رقم الحدیث 876، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بیدا انہم اوت الکتاب من قبلہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن ہم سابق ہوں گے، پہلے ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دے دی گئی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ہم آخر ہیں، اپنے آخری نبی ہونے کا بیان فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ باقی امتیں، باقی انبیاء کرام، ان کو ہم سے پہلے کتاب دے دی گئی ہے۔ تو یہ اشارہ ہوا کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ ہم سے پہلے ہے، اور ہم سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب اس سلسلہ کی 9ویں حدیث پاک ہے سنن دارمی کتاب علامات النبوت، باب ما اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضل، اس کا صفحہ نمبر 110 اور 111، مطبوعہ دار بشائر الاسلامیہ بیروت، دار البشائر الاسلامیہ بیروت کی مطبوعہ ہے، اور رقم الحدیث 53۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا۔ فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں، لیکن اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، یہ حقیقت کا اظہار ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو قائد المرسلین فرمایا، یہ بھی اشارہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، جو آخری ہوگا وہی قائد ہوگا، اور آپ نے واضح الفاظ میں بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب ختم نبوت پہ 10ویں حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 128، عن العرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاءت لها منہ قصور الشام۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا گیا ہوں، جب کہ
ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ان کا جسد تیار کیا جا رہا تھا، اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے ابتدائے امر کی خبر دیتا ہوں، انا دعوت ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ مائدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے وقت ولادت دیکھا، ان سے نور نکلا اور جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ، آخری نبی ہونے کا عقیدہ ایسا قطعی، یقینی اور پختہ عقیدہ ہے، اور ایسا اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب ابھی اس زمین پر نسل انسانی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اپنی بارگاہ میں اللہ نے آپ کو خاتم النبیین لکھ دیا۔ اب 11ویں حدیث پاک ہے، صحیح البخاری، رقم الحدیث 4712، طویل حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی بارگاہ اقدس میں بکری کے بازو کا گوشت پیش کیا گیا، وہ آپ کو بڑا مرغوب تھا، آپ وہ بکری کی دستی کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور آپ نے اس دوران فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ذَلِكَ، فرمایا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ نے آگے واقع شفاعت بیان کیا، کس طرح ساری مخلوق قیامت کے روز پریشان حالی کے عالم میں، مشکل میں پھنسی ہوئی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ فرمایا یہ اذهبوا الی غیری، ہر نبی فرمائے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر بات بنے گی، آج اگر شفاعت ہوگی، آج کوئی باب شفاعت کھولے گا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، ساری مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ اب ایک تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے آخر میں آپ کے پاس آئیں گے، کیوں؟ اس لیے آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، تو یہ حدیث شفاعت بھی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور دوسرا اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ ساری مخلوق یوں عرض کرے گی، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر یوں عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس عقیدہ کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ ان میں سے چند ایک احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس عقیدہ پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناموس رسالت کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔